नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत के साथ होंगे। परवरदिगार आलम आपको ऐसे ही अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर हमारी इस वीडियो को और हमारे इस छोटे से पैगाम को हमारी माएँ और बहनें देख रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर देख रही होंगी, तो ज़रा ध्यान लगा करके समाअत फरमाएँ और बगौर सुनें। और अगर हमारा नौजवान तबका भी हमारी इस वीडियो को और हमारे इस छोटे से पैगाम को सुन रहा है और देख रहा है, तो वो भी ज़रा ध्यान से सुने और अमल की कोशिश करे। हदीस पाक के अंदर है कि जब कब्र के अंदर एक बेनमाजी औरत को जब रखा जाएगा, जिसने पूरी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, नमाज की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, जब उसको कब्र के अंदर रखा जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस औरत के ऊपर, उस बेनमाजी औरत के ऊपर एक सांप मुसल्लत फरमा देंगे जो इंतहाई गंजा होगा और डरावना भी होगा। वो अज़दहा और सांप जब फूंक मारेगा तो उस औरत के जिस्म की हड्डियां टूटेंगी, जहर की वजह से वो परेशान हो जाएगी। जैसे हमें कोई भीड़ काट ले तो हमें कितनी तकलीफ होती है, वो सांप काटेगा, अज़दहा डसेगा तो बताओ मेरे भाई कितनी तकलीफ होगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हदीस पाक के अंदर ये भी इरशाद फरमाया गया है कि बेनमाजी के ऊपर एक फरिश्ता भी मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो फरिश्ता इतना डरावना होगा, इतना खौफनाक होगा, उसके लंबे लंबे बाल होंगे, लंबे लंबे नाखून होंगे, और वो फरिश्ता उस औरत की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो वो औरत चीखेगी। वो औरत जो कभी रात के अंधेरे में अपने अक्स को देखती थी तो डर जाया करती थी, वो औरत कि जो अपने घर के अंदर किसी छिपकली को देख लिया करती थी तो डर जाया करती थी, अगर कुत्ता उसके ऊपर दौड़ पड़े तो बेचैन होकर भाग जाया करती थी, जो तेज हवा चलने से डर जाया करती थी, दरवाजे की आवाज सुनने के बाद डर जाया करती थी, उस औरत के पास ऐसा खौफनाक, ऐसा डरावना और भयानक शक्ल का जब फरिश्ता आएगा तो बताओ उस औरत का क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। रोने के बावजूद उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा, उसका कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा, और उस फरिश्ते के हाथ में एक गुर्ज होगा, वो अपने हाथ को बढ़ाएगा, अपने नाखून को उस औरत की तरफ बढ़ाएगा। और हदीस पाक का मफहूम है कि जब फरिश्ता उस गुर्ज से जब उस औरत को मारेगा तो औरत 70 हाथ जमीन में धंस जाएगी। फिर फरिश्ता निकालेगा, फिर मारेगा, फिर धंस जाएगी, फिर निकालेगा, फिर मारेगा, फिर वो बेनमाजी औरत धंस जाएगी। इसी तरह से मामला चलता रहेगा। याद रखो, हमारी जो जिंदगी है मेरे भाई, ये अल्लाह की अमानत है। मेरी माएँ और बहनें अगर देख रही हैं तो जरा ध्यान दें कि ये जिंदगी हमारी नहीं है, इसका सौदा हो चुका है, तो क्यों ना हम अल्लाह के लिए फना कर दें। लेकिन आज हम दौलत के पुजारी बन गए हैं, दौलत के परिस्तार बन चुके हैं, दौलत के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि हम अल्लाह को भूल गए हैं, कब्र को भूल गए हैं। पता नहीं तुम किस खमीर से बने हो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई चीज सख्त है। अशद्दु क़स्वा मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है, कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीने में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा तुम्हें इतना बड़ा बादशाह पुकारे, कानों पर जू न रेंगे, थानेदार पुकारे तो सर पर पांव रखकर भागे, डीसी पुकारे तो काम छोड़ करके भागे, और तुम्हारा जमीन व आसमान का बादशाह दिन में 5 दफा पुकारे लेकिन सर पर जू न रेंगे। और मेरे भाइयों, जिस जमीन पर सजदा अदा ना हो, जिस जमीन पर सजदा अदा ना हो, इससे भी बड़ा कोई जुर्म है। जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा गुनाह है, कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा गुनाह है, रिश्वत खाने को बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा गुनाह है। शैतान ने सजदे ही का तो इनकार किया था, शैतान ने कोई शराब पिया था, शैतान ने कोई जिना किया था, शैतान ने कोई कत्ल किया था, शैतान ने कोई जुआ खेला था, क्या किया था? शैतान ने कोई शिर्क किया था, शैतान ने सजदे का इनकार ही किया। एक
سجدے کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے کہ جو دن میں سینکڑوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہے، پھر قہقہے لگاتا ہے، پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، پھر آرام سے پانی پیتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، پھر آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے، ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، اور 8ویں دن مسجد میں آ رہے ہوں، کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پیا ہے؟ 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں آیا، ہفتے میں ایک دن بھی نہیں آیا، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ اس کو مردود قرار دیا تو کیا ہوگا اس دن؟ کہ جن بچوں کی خاطر اللہ سے بغاوت کی، جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہے؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی گرمی بھول گئے؟ کیا وہ جنت کے نغمے بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ پکارے تو ایسے غافل ہو جائیں کہ نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ دکان بند ہو۔ نماز کے لیے اگر تم نے دکانیں بند کی ہوتی تو اللہ تم کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم تمہارے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی ظالم تمہاری عزت و آبرو پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی جفا ہے، اور ایسی وفاؤں والا اللہ، ایسی وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اللہ اجازت دے میں گلستان قالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولے اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، فرشتے بولے کہ اللہ اجازت دے میں ہلاک کر دوں، اور اللہ بولے نہیں نہیں، یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے کے بنے ہوئے میری غذا کھا کر، میری روٹی کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میری پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میری گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، اور یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم اگر آپ کو ایک چائے کی پیالی نہ دے تو کہتے ہیں کہ چل چل چھٹی کر، کوئی اور کام ڈھونڈ، کوئی اور کام ڈھونڈ۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں، اور پورے بدن میں خون پہنچانے کا نظام بنایا، اور دل کو دھڑکایا، اور پھیپڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں میں غذا پہنچائی، آنکھوں میں غذا پہنچائی، کانوں میں غذا پہنچائی، زبانوں میں غذا پہنچائی، زبانوں میں بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی صلاحیت دی اور طاقت دی، اور وہاں پر پردہ لگایا کہ جو لقمہ منہ میں جائے تو سانس کی نلی بند ہو جائے اور معدے کی طرف جانے والی نلی کھل جائے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی طاقت والا خدا کہ جو لقمہ آپ کے منہ میں جائے تو معدے والی نلی کھل جائے اور پھیپڑے کی طرف جانے والی نلی بند ہو جائے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ آپ کے منہ سے غذا گزار کر آپ کے معدے میں پہنچایا، پھر وہاں زبردست نظام چلایا، پھر اس کو توڑ کر آنتوں میں پہنچایا، پھر سارا نظام چلایا، اس کے بعد خون میں غذا پہنچائی، پھیپڑوں کو غذا پہنچائی، خون خود غذا لے کر کے چل رہا ہے۔ یہ ناخن اگر کھینچ لیا جائے تو سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے۔ کیا نظام ہے میرے مولا کا، کیا نظام ہے میرے مولا کا کہ اللہ نے یہ جوڑ پیدا کر دیے، یہ جوڑ بنا دیے۔ اگر اللہ یہ سیدھا کر دے تو ہم اس جوڑ کی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس جوڑ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان سب چیزوں کے کرنے کے باوجود اگر ہم اللہ کا منکر ہو گئے، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، تو آپ ہی بتائیے ہے کوئی عقل میں آنے والی بات، ہے کوئی سوچ و وچار کی بات؟ 1500 روپے صرف دیا اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی، اس کو نکال دیا، اس نے گراہک کو ڈیل نہیں کیا، اس نے نکال دیا۔ اور یہ وجود تم خرید کر کے لائے ہو، کس کی زمین پر چل رہے ہو؟ یہ زمین کس نے بچھا کر کے دی؟ والارض وضعها للانام، اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے ہی تو بچھا کر کے دی ہے۔ فاکہۃ، تمہارے لیے میوہ نکالا، تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، اور میں ہی تو ہوں جو تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور تمہارے لیے بھوسا بھی بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی تم میرے باغی بن گئے۔
کیا تمہیں پتا نہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر بھی تم میری نعمتوں کے منکر بن گئے، پھر بھی تم میرے باغی بن گئے، پھر بھی تم میرے انکار کرنے والے بن گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ میں نے تمہارے لیے دو دریا بنائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، ان دونوں میں پردہ لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ ملے۔ اگر اللہ رب العزت پردہ ہٹا لے تو میٹھا پانی کڑوے میں مل جائے اور کڑوا پانی میٹھے میں مل جائے، پھر تمہیں میٹھا پانی پینے کو نہ ملے، پھر نہ تمہیں حکومت کی طرف سے میٹھا پانی ملے، نہ پھر تمہیں زمین کے کسی حصے سے میٹھا پانی ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر بھی تم میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو مجھ سے ڈر گیا، جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا، جس کے دل میں میری محبت نے جنم لے لیا، پھر یاد رکھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تو اس کے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں، بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔